Assalamu alaikum students, welcome to lecture 44 of the operating systems course. We are in the final stretch now, and this is the second last lecture of the course. Inshallah, next would be the final lecture. We have already started discussing chapter 11, in which we are discussing the file system interface. آج فائل سسٹم انٹرفیس کے کچھ ایشوز جو رہ گئے تھے ان کی بات کریں گے. وہ ختم ہو جائے گی تو ویل ٹاک اباؤٹ فائل سسٹم امپلیمنٹیشن کے امپلیمنٹیشن کے جو ایشوز ہیں ان کی بات شروع کریں گے, وچ از ان چیپٹر 12. تو دیکھتے ہیں کہ آج کا ایجنڈا کیا ہے. اچھا, جیسے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ آج کے ایجنڈے میں ایز آلویز ویل ریویو دا پریویس لیکچر. اس کے بعد جو دو ایشوز رہ گئے تھے فائل سسٹم کے انٹرفیس کے بارے میں, دا یوزرز ویو آف فائل سسٹم, اس میں ایک تھا فائل شیئرنگ کا اور دوسرا فائل پروٹیکشن کا. یہ دونوں ایشوز آج ڈسکس کریں گے. اس کے بعد ہم بات شروع کریں گے فائل سسٹم امپلیمنٹیشن کے کچھ ایشوز کی. ساری چیزوں کی تو بات نہیں کر سکیں گے کیونکہ وی آر لمیٹڈ ان ٹائم نا, لیکن ان پرٹیکولر دو چیزوں کی بات کریں گے آج کے لیکچر میں. ایک تو یہ کہ کوئی امپورٹنٹ ڈیٹا اسٹرکچرز کی ضرورت ہوتی ہے وین وی آر امپلیمنٹنگ دا فائل سسٹم, تو ان کی بات کر لیں گے کہ اور یہ ڈیٹا اسٹرکچرز ڈسک کے نہیں ہیں, جو میموری کے ڈیٹا اسٹرکچرز ہیں ان کی بات کریں گے. کچھ ان میں سے کاپی ہوں گے جو ڈسک کے ڈیٹا اسٹرکچرز ہیں ان کی. اچھا, دوسری بات جو آج کریں گے جس پہ زیادہ وقت لگائیں گے وہ ہے فائل ایلوکیشن ٹیکنیکس کی. یعنی جب فائلز کریٹ کی جاتی ہیں تو ان کو ڈسک اسپیس کس طرح ایلوکیٹ کی جاتی ہے. فائل تو ہے نا کہ ہمارا ویو کہ کسی کوئی ایڈٹ کی ہم نے فائل, کوئی سورس کوڈ سی پلس جاوا پروگرام کا ہے, کوئی ایکسیکیوٹیبل بائنڈری ہے, کوئی امیج فائل ہے آپ کی, ملٹی میڈیا فائل ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن اس فائل کو ڈسک کے اوپر اسٹور کیسے کیا جاتا ہے, اس کی مختلف ٹیکنیکس ہیں. ان میں سے ان پرٹیکولر ہم تین ٹیکنیکس کی بات کریں گے: کنٹیگوس ایلوکیشن, لنکڈ ایلوکیشن اور انڈیکسڈ ایلوکیشن. یہ تین ٹیکنیکس ہیں جن کی بات کریں گے. اور فائنلی ہم دیکھیں گے کہ یونکس کے اندر اسپیس کس طرح ایلوکیٹ ہوتی ہے ٹو فائلس. اور اس کے بعد دیکھ لیں گے کہ ڈاس ونڈوز سسٹم میں اور او ایس 2 میں جو فائل ایلوکیشن ٹیبل ہے جس کو فیٹ کہتے ہیں, اس کو یوز کر کے کس طرح فائل اسپیس ایلوکیٹ کی جاتی ہے فار فائلز ان ڈاس ونڈوز اینڈ او ایس 2. اچھا, سب سے پہلے لیکچر 43 کو ریویو کر لیتے ہیں. تو جیسے آپ کو سلائیڈ میں نظر آ رہا ہوگا کہ تین بیسک چیزیں ہم نے کی تھیں ان لیکچر 43. ایک تو تھا ڈائریکٹری اسٹرکچر کی بات کی تھی, پھر لنکس ان یونکس اینڈ لینکس آپریٹنگ سسٹمز ان کی بات کی تھی, اور آخر میں ہم نے بات کی تھی فائل سسٹم ماؤنٹنگ کی. تو ریئل کوئک ریویو آف دیز ٹاپکس. ڈائریکٹری اسٹرکچرز میں ہم نے بیسکلی دیکھا, ایکسٹینشن دیکھی آف واٹ وی ڈسکسڈ ان لیکچر 42 وچ واز ایسیکلک گراف ڈائریکٹریز کی بات کی لاسٹ ٹائم, اور پھر جنرل گراف ڈائریکٹریز کی بات کی, یعنی ایسی ڈائریکٹری اسٹرکچر جس میں سائیکلز بھی ہو سکتے ہیں. اینڈ دس از ریپرزینٹیو آف یونکس اینڈ لینکس فائل سسٹم اسٹرکچر, دا یوزر ویو آف ہز اور ہر فائلز اینڈ ڈائریکٹریز. تو اس زمرے میں ہم نے بات کی دا کانسیپٹ آف کرنٹ ڈائریکٹری, دا پیرنٹ آف دا کرنٹ ڈائریکٹری, ونز ہوم ڈائریکٹری. پھر ہم نے بات کی ایبسولوٹ پیتھ نیمز کی اینڈ ریلیٹو پیتھ نیمز کی. تو ایبسولوٹ پیتھ نیمز میں نے کہا کہ ایسا پیتھ نیم جو کہ روٹ ڈائریکٹری سے شروع کرتا ہے, اور یونکس لینکس آپریٹنگ سسٹم میں دس وڈ بی سم تھنگ لائک سلیش یوزر فار ایگزامپل, سلیش یوزرز سلیش بن اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یعنی ایسا پاتھ نیم جو سلیش سے شروع ہو, اور سلیش کو یونکس لینکس میں ہم روٹ کے لیے یوز کرتے ہیں. اچھا, دوسرا ہے ریلیٹو پاتھ نیم جو کہ ایک یوزر کی کرنٹ ڈائریکٹری یا یوزر کی ہوم ڈائریکٹری سے شروع ہوتا ہے, سچ ایز ڈاٹ سلیش اے ڈاٹ آؤٹ یا ٹلڈا سلیش اے ڈاٹ آؤٹ یا ٹلڈا سلیش کورسز سلیش او ایس سلیش پروگرامز اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ٹھیک ہے, سو یہ بات ہوگی کچھ کانسیپٹس ڈائریکٹری اسٹرکچر کے بارے میں. اچھا, اس کے بعد ہم نے بات کی لنکس ان دا یونکس اینڈ لینکس آپریٹنگ سسٹمز کی. تو لنکس کے بارے میں میں نے دو قسم کے لنکس کی ڈسکشن کی. ایک تھا ہارڈ لنکس, دوسرا سافٹ لنکس. تو ہارڈ لنکس کو کریٹ کرنے کے لیے میں نے کہا کہ ہم یوز کر سکتے ہیں کمانڈ LN. اس کے بعد اسپیسیفائی کریں دا پیتھ نیم آف دا ایگزٹنگ فائل, اور پھر اسپیسیفائی کریں دا پیتھ نیم آف دا نیو لنک دیٹ یو وانٹ ٹو کریٹ ٹو دا ایگزٹنگ فائل. ٹھیک ہے, سو نیو ہارڈ لنک فائل.
اگر آپ سافٹ لنک کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کمانڈ ہوگی ln-s اینڈ اگین فالوڈ بائی دا ایگزٹنگ فائلز path name اینڈ دا نیو لنک فائلز path name. تو ہارڈ لنکس کے 2-3 کریکٹرسٹکس میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ بیسیکلی جب ایک ہارڈ لنک کریٹ ہوتا ہے تو ایک ڈائریکٹری انٹری کریٹ کی جاتی ہے ٹو دا ایگزٹنگ فائل ان دا ڈائریکٹری دیٹ یو اسپیسیفائی ان دا ln کمانڈ. ٹھیک ہے, تو جتنے بھی ہارڈ لنکس ہوں گے ایک فائل کے لیے ان ساروں کی جو ڈائریکٹری انٹریز ہوں گی ان میں آئی نوڈ نمبر سیم ہوگا, کیونکہ ایکچوئل فائل ایک ہی ہے اور ہم سمپلی ایک نیا ڈائریکٹری انٹری ہم نہیں کریٹ کر دیتے ہیں وین وی ٹرائی ٹو کریٹ اے ہارڈ لنک ٹو این ایگزسٹنگ فائل. تو اس لیے ہوتا کیا ہے کہ ڈائریکٹری انٹری کریٹ ہوتی ہے جس میں ایک فائل نیم ہوتا ہے آف دا نیو فائل دیٹ وی آر ٹرائنگ ٹو کریٹ یا ہارڈ لنک دیٹ وی آر ٹرائنگ ٹو کریٹ, بٹ دا آئی نوڈ نمبر اسٹیز دا سیم جو کہ ایگزسٹنگ فائل کا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, سافٹ لنک جب کریٹ کیا جاتا ہے تو ایک برانڈ نیو فائل کریٹ ہوتی ہے وچ از آف ٹائپ لنک. یاد ہوگا آپ کو کہ ہم نے 7 قسم کی یونکس لینکس فائل ٹائپس کی بات کی تھی, ان میں سے ایک ہے لنک ٹائپ. تو جب سافٹ لنک کریٹ کرتے ہیں آپ کسی فائل کی طرف یا ڈائریکٹری کی طرف تو ایک نئی فائل کریٹ ہوتی ہے, اس کی ٹائپ ہوتی ہے لنک اور اس میں اسٹور کر دیا جاتا ہے path name آف دا ایگزٹنگ فائل ایز یو اسپیسیفائڈ اٹ ان دا ln-l کمانڈ. ٹھیک ہے جی. اچھا, کچھ اور کریکٹرسٹکس دونوں قسم کے لنکس کے یہ تھے کہ آپ ہارڈ لنک ڈائریکٹریز کی طرف کریٹ نہیں کر سکتے. دوسرا یہ کہ ہارڈ لنکس کین ناٹ بی کریٹڈ اکراس فائل سسٹمس. سافٹ لنکس کے متعلق یہ تھا کہ آپ سافٹ لنک کریٹ کر سکتے ہیں ٹو ڈائریکٹریز اور یو کین ہیو سافٹ لنکس اکراس فائل سسٹمس. تو سافٹ لنکس جو ہیں یہ زیادہ جنرل ہیں, مور یوزفل. لیکن ایک بات میں نے یہ بھی کی تھی جس کی تھوڑی ڈیٹیل بھی میں نے بتا دی کہ ہارڈ لنکس آر یوز ٹو گلو دا فائل سسٹم اسٹرکچر دیٹ یو اینڈ آئی ویو. ٹھیک ہے, اس کی ڈیٹیل میں بات انفارچونیٹلی اور زیادہ اس کورس میں نہیں کر سکتے. اٹ کین بی ڈسکسڈ ان سم ادر کورس سچ ایز پرہیپس دا سسٹم پروگرامنگ کورس اینڈ سو آن, یا آپریٹنگ سسٹم انٹرنلس کے کورس میں. اچھا, یہ بات ہوگی ہارڈ لنکس اور سافٹ لنکس کی. آخری بات جو میں نے پچھلے لیکچر میں نہیں کی تھی کہ اف یو وانٹ ٹو سی دا نمبر آف ہارڈ لنکس ٹو اے فائل یو کین یوز دا ls-i کمانڈ. ٹھیک ہے, ls-i followed by the file name for which you want to know the hard link count, اور یہ hard link count فائل کے آئی نوڈ میں اسٹور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سو یہ بات ہوگی لنکس کی ان یونکس اینڈ لینکس آپریٹنگ سسٹم. اچھا, آخر میں ہم نے بات کی تھی فائل سسٹم ماؤنٹنگ کی. تو اس میں میں نے بیسیکلی یہ کہا تھا کہ کسی فائل کو یا ڈائریکٹری کو یا پورے فائل سسٹم کو جو کہ کسی ڈفرنٹ ڈسک پہ ہے یا کسی ڈسک پارٹیشن میں ہے, اس کو آپ ایگزسٹنگ فائل سسٹم اسٹرکچر میں کسی ڈائریکٹری پہ ماؤنٹ کر سکتے ہیں. جس ماؤنٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس فائل سسٹم میں جو بھی ڈائریکٹری ہائرارکی کریٹ کی گئی ہے وہ آپ ایکسیس کر سکیں تھرو دس ڈائریکٹری. اور اس ڈائریکٹری کو جس کے اوپر اس فائل سسٹم کو ماؤنٹ کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ماؤنٹ پوائنٹ. ٹھیک ہے, اس کی ایگزامپل میں نے 1-2 دے دی تھی. اور ہوتا یہ ہے کہ جب ایک نیا فائل سسٹم ماؤنٹ کرتے ہیں کسی ماؤنٹ پوائنٹ پہ, تو اگر اس ماؤنٹ پوائنٹ پہ پہلے کوئی فائلز اور ڈائریکٹری اسٹرکچر ہے تو وہ ویزیبل نہیں ہوگا. اب جب آپ اس فائل سسٹم کو ان ماؤنٹ کر دیں گے تو پرانا اسٹرکچر ویزیبل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور آپ یہ ماؤنٹ کر سکتے ہیں بائی یوزنگ دا ماؤنٹ کمانڈ, اور ان ماؤنٹ کر سکتے ہیں فائل سسٹم کو بائی یوزنگ دا یو ماؤنٹ کمانڈ. اور ان کی ڈیٹیلز میں نے تھوڑی سی دی تھی, آپ زیادہ ڈیٹیلز دے سکتے ہیں بائی یوزنگ دا مین کمانڈ آن یور یونکس لینکس سسٹم. تو یہ ریویو ہو گیا آف لیکچر 43. اب دیکھتے ہیں لیکچر 44 کے جو ٹاپکس آج ڈسکس کرنے ہیں ان کی طرف چلتے ہیں. تو اگلی سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے فائل شیئرنگ کی بات کی ہے اس میں, کہ شیئرنگ آف فائلز آن ملٹی یوزر سسٹم از ڈیزائربل. یعنی جہاں بھی ان اے سسٹم لائک یونکس اور لینکس جہاں پہ ملٹیپل یوزرس ہوتے ہیں, دے آر یوزنگ دا سسٹم کنکرنٹلی, کریٹنگ فائلز اینڈ ڈائریکٹریز اینڈ سو آن, دیر از اے ڈیزائر ٹو الاؤ یوزرس ٹو شیئر دیئر فائلز اینڈ ڈائریکٹریز. ان پرٹیکولر اگر وہ کسی گروپس میں ایک اسٹوڈنٹس پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں فار ایگزامپل, یا کسی کمپنی میں سافٹ ویئر ہاؤس میں کوئی گروپ آف پیپل آر ورکنگ آن دا سیم پروجیکٹ, they would like to share their files and directories, share their work. So it is very desirable. Now the question is, what are the various ways through which sharing can be accomplished?
تو میں یہ بیسک چیزوں کی بات کروں گا. دیر آر مور ٹو دس بٹ وی کانٹ ڈسکس دوز تھنگز ان دس کورس بیکاز دے آر آؤٹ سائڈ دا ڈومین آف دس کورس ایز دے سے. تو بیسیکلی شیئرنگ میں بی ڈن تھرو ڈپلیکیٹنگ فائلز, کہ آپ ڈپلیکیٹ کر دیں فائلز مختلف جو یوزرس ہیں ایک گروپ میں. اس کا ایشو یہ ہے کہ اگر ایک یوزر نے اپڈیٹ کر دی اپنی کاپی تو دوسروں کی کاپی انکنسسٹنٹ ہو جائے گی. سو دس از ناٹ واٹ از کامنلی ڈن. کامن لاگ ان فار ممبرز آف اے ٹیم, یعنی آپ ایک کامن لاگ ان لیں کسی نام سے اینڈ الاؤ آل دا یوزرز ان دا ٹیم ٹو یوز دا سیم لاگ ان, اور اس میں جو بھی کام ہوگا جو ٹیم ممبر بھی لاگ ان کرے گا وہ دیکھ لے گا کہ یہ کام کتنا اپڈیٹ ہو چکا ہے سنس دا لاسٹ ٹائم دا یوزر لاگڈ ان. تیسرا یہ ہے کہ سیٹنگ اپروپریٹ ایکسیس پرمیشنز, یعنی کامن لاگ ان لیں اور اس میں اپروپریٹ ایکسیس پرمیشنز آپ سیٹ کر دیں, یعنی کون کیا آپریشن کر سکتا ہے ان دا گیون فائلز اینڈ ڈائریکٹریز ایٹ اے پرٹیکولر پلیس ان دا فائل سسٹم اسٹرکچر. اس کی ڈیٹیل میں بات میں کروں گا ابھی تھوڑی دیر میں. اگلا جو طریقہ ہے شیئرنگ کا وہ ہے کامن گروپس فار ممبرز آف اے ٹیم, یعنی آپ اپنے سسٹم ایڈمن کو کہیں کہ وہ ایک گروپ کریٹ کر دے. یونکس لینکس میں یہ کر سکتے ہیں آپ, آئی ایم شیور ان ادر آپریٹنگ سسٹمز ٹو, کہ کچھ یوزرس کا ایک گروپ کریٹ کر دیں اور وہ یوزرز اپنے اپنے لاگ ان سے کچھ فائلز اینڈ ڈائریکٹریز ایکسیس کر سکتے ہیں belonging to each other. ٹھیک ہے, بیکاز they're in the same group they can set permissions on their own files and directories which are related to a particular project, اور دوسرے ممبرز جو گروپ کے ہیں آپ کے کام کو وہ دیکھ سکتے ہیں. مے بی دے کین ایکسیس اٹ فار ریڈنگ اونلی اور رائٹنگ اور فار آل کائنڈز آف آپریشنس. آخری چیز میں نے جو لکھی ہے سلائڈ میں وہ ہے بائی یوزنگ لنکس. لنکس کی بات ہم نے ڈیٹیل میں کر لی ہے, therefore I'm not going to get into this, but links is a mechanism that allows you to specify path names to existing files and directories. اور اگر permissions existing files and directories پہ کوئی user set کر دیتا ہے appropriately, تو team members جو ہیں اس user کی جو کہ who's also a team member اس کی files and directories کو access کر سکتے ہیں for various operations. اچھا, یہ تو ہوگی شیئرنگ کی بات. اب جو ایکسیس پرمیشنز کی میں نے یہاں بات کی ہے اس کو ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں انڈر دا ٹاپک آف پروٹیکشن. تو اگلی سلائڈ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پروٹیکشن میں نے تھوڑی سی باتیں لکھی ہیں کہ فائل اونر اینڈ کریٹر شوڈ بی ایبل ٹو کنٹرول اے واٹ کین بی ڈن آن ہز اور ہر فائلز, اینڈ نمبر 2 بائی ہوم, یعنی اگر میں کوئی فائل یا ڈائریکٹری کریٹ کرتا ہوں تو I should be able to set permissions on my files and directories as to, number 1, what kind of operations can be performed on these files and directories, and number 2, کہ کون اس ان files and directories پہ یہ operation perform کر سکتے ہیں. This is the concept of specifying file access permissions. اچھا, اس میں type of accesses کی جو بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ کون سے operations perform کر سکتے ہیں, اور اس میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے جیسے کہ سم آف دا ٹیپیکل آپریشنز آر ریڈ, رائٹ, ایکسیکیوٹ, اپینڈ, ڈیلیٹ اینڈ لسٹ. دیز آر جنیرک آپریشنز. یونکس لینکس آپریٹنگ سسٹم میں یہ سارے آپریشنز جو ہیں ہم ایکسیس پرمیشنز میں اسپیسیفائی نہیں کرتے. ویل سی دا ڈیٹیلز نیکسٹ انشاءاللہ. اچھا, اگلی سلائڈ میں میں شروع کر رہا ہوں ڈسکشن آف یونکس پروٹیکشن اسکیم. تو یونکس کی پروٹیکشن اسکیم میں اگین جیسے پچھلی سلائڈ میں نے بتایا کہ پروٹیکشن اسکیم کا 2 حصے ہیں. ایک تو ہے کہ کس قسم کے آپریشنز پرفارم کر سکتے ہیں ایک فائل پہ, کن طریقے سے فائل کو ایکسیس کیا جا سکتا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ کون ایکسیس کر سکتا ہے ود ڈفرنٹ ایکسیس پرمیشنز. تو اس میں یونکس لینکس آپریٹنگ سسٹم میں ایکسیسز 3 قسم کی ہو سکتی ہیں آن فائلز اینڈ ڈائریکٹریز: ریڈ ایکسیس, رائٹ ایکسیس اینڈ ایکسیکیوٹ ایکسیس. اور ٹپکلی جب کمانڈس کو آپ رن کرتے ہیں ٹو سی دا کرنٹ پرمیشنز یا لٹریچر آپ ریڈ کرتے ہیں تو اس میں ریڈ, رائٹ, ایکسیکیوٹ کو ڈینوٹ کیا جاتا ہے وتھ لیٹرز آر, ڈبلیو اینڈ ایکس فار ایکسیکیوٹ. تو یہ تو 3 ایکسیس ٹائپس ہوگی کہ فائلز اور ڈائریکٹریز کو کس طرح ایکسیس کیا جا سکتا ہے. یہاں پہ بتانا ضروری ہے کہ اٹ ڈزنٹ میک سینس ٹو ہیو ایکسیکیوٹ پرمیشن آن اے ڈائریکٹری, رائٹ, یعنی ڈائریکٹری کی ایکسیس ایکسیکیوٹ ہونا اٹ ڈزنٹ میک سینس. تو جب آپ ایکسیکیوٹ پرمیشن کسی ڈائریکٹری پہ سیٹ کرتے ہیں ان یونکس اینڈ لینکس, اٹ مینز
that you have the permission to search that directory. Okay? So execute permission on a directory means one has the permission to search a directory. Acha, ab the three classes of users in Unix and Linux systems are owner of a file, jisko hum creator bhi keh sakte hain, group of users in the same group as the owner of a set of files, and others, which means everybody else. اچھا, اگر آپ نیچے میں ایگزامپلس دے رہا ہوں کچھ کہ لیٹ سپوز کہ اونر کی ایکسس اگر 7 پہ سیٹ کر دیں, اینڈ آئی ایم یوزنگ دیز ایز آکٹل نمبرس, آکٹل ڈیجٹس, یعنی 3 بٹ کے ڈیجٹس ہیں یہ. 7 وڈ مین 111. تو اونر کی ایکسس اگر ہم سیٹ کر دیں 7 پہ, تو اگر رائٹ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں 3 کالم میں نے بنائے ریڈ, رائٹ اور ایکسیکیوٹ کے, بیکاز 7 از اکوولنٹ ٹو 111 ان بائنڈری. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لیفٹ موسٹ بٹ از یوز ٹو اسپیسیفائی دا ریڈ پرمیشن, مڈل والی رائٹ پرمیشن کے لیے اور رائٹ والی ایکسیکیوٹ پرمیشن کے لیے. ساری بٹس 1 ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پرٹیکولر یوزر کو ہو ہیپنس ٹو بی دا اونر, اس کو ایکسس پرمیشن ہے فار آل 3 آپریشنز, ریڈ, رائٹ اینڈ ایکسیکیوٹ. اگر کوئی پرمیشن بٹ 0 ہو تو اس کا مطلب ہے کورسپونڈنگ ایکسس کی, کورسپونڈنگ آپریشن کی پرمیشن نہیں ہے ٹو پرٹیکولر یوزر. اور وہ یوزر کے میں نے پہلے بتا دیا یا تو اونر ہو سکتا ہے یا دا گروپ آف یوزرز ان دا سیم گروپ ایز دا اونر از اینڈ ایوریبڈی ایلس. اچھا, اگر گروپ کی ایکسس ہم 6 پہ سیٹ کر دیں, اینڈ 6 از این آکٹل نمبر ڈیجٹ اگین, اینڈ ان بائنڈری دس از 110, تو اس کا مطلب ہے کہ گروپ کو ایکسس ہوگی ریڈ اور رائٹ کی, بٹ نو پرمیشن فار ایکسیکیوٹ. پبلک ایکسس اگر 1 پہ سیٹ کر دیں ہم, تو اس کا مطلب ہے کہ بائنڈری میں اسپیسیفائنگ اٹ ان 3 بٹس, 1 وڈ بی 001. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹو دا پبلک, اب واٹ ایور فائل وی آر ٹاکنگ اباؤٹ, اس کو پبلک کو ایکسس ریڈ کی نہیں ہوگی, رائٹ کی بھی نہیں ہوگی, صرف ایکسیکیوٹ کی ہوگی. اگلی سلائڈ میں بات کر رہا ہوں کہ ہاؤ ڈو یو سیٹ اپ اے گروپ آف یوزرز ہو آر گوئنگ ٹو ورک ان آن اے پروجیکٹ فار ایگزامپل. ٹھیک ہے, تو کیسے آپ ایسا گروپ کریٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ گروپ آف یوزر کین ورک آن دس آن اے پروجیکٹ اینڈ یٹ سیٹ پروٹیکشنز آن دیئر فائلز اینڈ ڈائریکٹریز اپروپریٹلی. تو 2 چیزیں اس میں, ایک تو یہ ہے کہ آسک دا سسٹم ایڈمنسٹریٹر ٹو کریٹ اے گروپ اینڈ ایڈ سم یوزرز ٹو دا گروپ, اور وہ یوزرز وہی ہوں گے جو کہ ایک گروپ میں ایک پروجیکٹ پہ کام کرنا چاہتے ہیں. نمبر 2, فار اے پرٹیکولر فائل اور سب ڈائریکٹری سیٹ اپروپریٹ ایکسس پرمیشنز فار پراپر پروٹیکشن. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو بھی آپ کی فائلز اینڈ ڈائریکٹریز آپ کریٹ کریں گے ان پہ پرمیشنز ایسی سیٹ کر دیں تاکہ دا گروپ آف یوزرز ان دس گروپ کین ایکسس دیم فار واٹ ایور پرمیشنز یو وانٹ ٹو الاؤ دیم. ادرس کو آپ پرہیپس یو ڈونٹ وانٹ ٹو گیو اینی پرمیشنز, اینڈ فار دا کریٹر اور دا اونر یو کین سیٹ واٹ ایور پرمیشنز یو لائک ٹو. اچھا, ایک اور بات یہ ہے کہ اگلی سلائڈ میں یہ میں بتا رہا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی فائل یا ڈائریکٹری کریٹ کرتے ہیں تو بائی ڈیفالٹ دا سسٹم, یونکس اور لینکس سسٹم وڈ سیٹ سم پرمیشنز. اچھا, یہ پرمیشنز جو ہیں یہ اگر تو ڈائریکٹری آپ کی کوئی ہو یا ایکسیکیوٹیبل فائل ہو, اگر یہ دونوں میں سے کوئی آپ کریٹ کر رہے ہیں تو ڈیفالٹ پرمیشنز ہوں گی 777, یعنی اونر کی پرمیشن بھی ریڈ رائٹ ایکسیکیوٹ ہوگی, گروپ ممبرس کی بھی ریڈ رائٹ ایکسیکیوٹ ہوگی, اور ادرس کی بھی ریڈ رائٹ ایکسیکیوٹ ہوگی. آبویسلی اگر آپ ڈائریکٹری کریٹ کر رہے ہیں تو ایکسیکیوٹ کی بجائے یہ سرچ پرمیشن ہوگی. اگر آپ ٹیکسٹ فائل کو کریٹ کرتے ہیں تو ڈیفالٹ پرمیشن ہوگی 666. مطلب یہ ہے کہ اونر کو بھی ریڈ رائٹ کی پرمیشن ہوگی, گروپ کو بھی اور ادرس کو بھی, کسی کو بھی ایکسیکیوٹ پرمیشن کی اجازت نہیں ہوگی. وچ میک سینس کہ کیونکہ اگر آپ ٹیکسٹ فائل کریٹ کر رہے ہیں تو جنرلی اسپیکنگ اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی ایکسیکیوٹیبل. نو, آف کورس اگر آپ ٹیکسٹ فائل میں کوئی آپ کی اسکرپٹ ہے سچ ایز دا بون شیل اسکرپٹ یا بیش کا اسکرپٹ ہے یا کسی اور لینگویج میں پرل اسکرپٹ ہے, تو پھر آپ کو اسپیسیفکلی کوئی کمانڈ یوز کر کے اس فائل کو ایکسیکیوٹیبل بنانا ہوگا, یعنی اس پہ ایکسیکیوٹ پرمیشن سیٹ کرنی ہوگی. وہ کس طرح کرتے ہیں اس کی میں بات ابھی کرتا ہوں. اچھا, سو یہ تو ہوگی ڈیفالٹ پرمیشنز. ان ڈیفالٹ پرمیشنز کو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں بائی ایکسیکیوٹنگ اے کمانڈ کالڈ umask. ٹھیک ہے, یعنی umask کمانڈ یوز کر کے آپ سسٹم کو بتا سکتے ہیں کہ جب میں کوئی نئی ڈائریکٹری یا ایکسیکیوٹیبل فائل یا ٹیکسٹ فائل کریٹ کروں
تو اس کی ڈیفالٹ پرمیشنز یہ ہونی چاہیے. تو اس کی ایگزامپلز ابھی دیکھ لیتے ہیں. تو اب دیکھ لیتے ہیں کچھ ایگزامپلز کہ کس طرح آپ کسی فائل پہ یا ڈائریکٹریز پہ پرمیشنز چینج کر سکتے ہیں. یعنی اگر آپ ڈیفالٹ پرمیشن سے مختلف پرمیشن سیٹ کرنا چاہیں تو وہ کیسے کریں گے. تو اگلی سلائڈ میں اگر آپ دیکھیں تو میں نے ایک کمانڈ یوز کی ہے chmod چماد, اس کو کمانڈ کہتے ہیں, فالوڈ بائی دا پرمیشنز ایز آکٹل نمبر فالوڈ بائی فائل نیم کالڈ game1. تو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ جب پرمیشنز آکٹل میں ہم اسپیسیفائی کرتے ہیں بائی یوزنگ 3 آکٹل ڈیجٹس, ان دس کیس دے آر 7, 6 and 1, تو لیفٹ موسٹ ڈیجٹ جو ہوتا ہے وہ اونر کی پرمیشن کو اسپیسیفائی کرتا ہے. تو 7 کیونکہ بائنڈنگ میں ہوگا 1, 1, 1, اس کا مطلب ہے اونر کو ریڈ, رائٹ اور ایکسیکیوٹ تینوں پرمیشنز ہیں. گروپ کی پرمیشنز ہیں 6 which in binary is 1, 1, 0. Therefore, the group members have permission for reading and writing this file, but no permission to execute this file. Others کی permission 1 ہے which in binary is 0, 0, 1, and therefore others have permission to execute this file called game1, but no other permissions. ٹھیک ہے جی. I hope it is clear as to how you can change permissions for a file or directory for that matter. اچھا, اگلی سلائیڈ میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں جس میں ہم کسی ڈائریکٹری کی پرمیشنز چینج کر رہے ہیں. ڈائریکٹری کا نام ہے پروجیکٹ اتھینا اور کمانڈ ہے چماد 755 پروجیکٹ اتھینا. تو 7 اونر کی پرمیشنز کیا ہوں گی, 1, 1, 1 which means read, write and search. Remember this is a directory that we are talking about, project Athena. اس لیے اونر کی پرمیشنز ہوں گی read, write and search. گروپ اور ادرس کی پرمیشن ہم نے اسپیسیفائی کی ہیں 5 ایچ اور 5 بائنڈری میں ہے 1, 0, 1. کیونکہ مڈل بٹ ہوتی ہے رائٹ کے لیے, اس کا مطلب ہے کہ دونوں کو پیپل ان دا گروپ آف دا اونر اور اینڈ ایوری بڈی ایلس ان کو صرف ریڈ اور سرچ پرمیشن ہے, رائٹ کی پرمیشن نہیں ہے. یعنی وہ اس ڈائریکٹری میں کوئی بھی فائل یا سب ڈائریکٹری کریٹ نہیں کر سکتے, بٹ دے کین read the contents of this directory, کون سی فائل ہیں, they can list the contents of a directory by using the ls command for example. اچھا, اگلی سلائیڈ میں میں نے کچھ سیمپل کمانڈز آپ کو دکھا دی ہیں جو کہ کامنلی یوز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل پہلی کمانڈ جو ہے وہ ہے چماد 700 ٹلڈا. یہ کمانڈ ہے جو میں یوز کرتا ہوں اینڈ آئی ریکمینڈ دیٹ یو یوز دا سیم آن مائی ہوم ڈائریکٹری. تو چماد 700 کا کیا مطلب ہوا, 7 تو ہو گیا کہ میری پرمیشنز کیا ہوں گی, اور 7 مینز 1, 1, 1, یعنی مجھے ریڈ, رائٹ اور سرچ پرمیشن ہے آن دس ڈائریکٹری وچ از مائی ہوم ڈائریکٹری. 00 مینس کہ گروپ ممبرس کو, پیپل ہو آر ان دا سیم گروپ دیٹ آئی ایم ان اینڈ ادرز, دے ہیو نو پرمیشن, دے کانٹ پرفارم اینی آپریشن آن اینی تھنگ دیٹ آئی ہیو ان مائی ہوم ڈائریکٹری. ٹھیک ہے, یعنی ہوم ڈائریکٹری میں اگر کوئی فائلز اینڈ ڈائریکٹریز ہیں تو ان کی پرمیشنز میں علیحدہ بھی سیٹ کر سکتا ہوں, لیکن ہوم ڈائریکٹری پہ میں نے پرمیشن سیٹ کر دی ہے کہ کوئی اور بندہ جو کہ سسٹم کو یوز کر سکتا ہے وہ میری ہوم ڈائریکٹری پہ کوئی آپریشن پرفارم نہیں کر سکتا. یہ بات اسی طرح ہے کہ جیسے آپ کہیں جی کہ اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیں تاکہ کوئی بندہ اندر دیکھ ہی نہ سکے کہ کمرے کون کون سے ہیں, کون اندر بیٹھا ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو یو اسٹاپ پیپل ایٹ دا آؤٹ سائڈ گیٹ, ایٹ دا آؤٹ سائڈ ڈور. تو یہ طریقے آپ کو پروٹیکشن کا, ٹو پروٹیکٹ یور فائلز اینڈ ڈائریکٹریز, کہ کسی کو اپنی ہوم ڈائریکٹری میں آنے کی اجازت ہی نہ دیں. اگر آپ ہوم ڈائریکٹری پہ کسی کو روک دیتے ہیں دین دیٹ پرسن کین ناٹ سی اینی تھنگ انڈر یور ہوم ڈائریکٹری. ٹھیک ہے, سو ویری یوزفل کمانڈ, آئی ریکمینڈ دیٹ یو یوز اٹ آن یور ہوم ڈائریکٹری. اچھا, اگلی ہے چماد 744 ٹلڈا/فائل, یعنی کوئی فائل ہے میری, اس کو میں نے فائل کہا ہے, اس پہ پرمیشن میں سیٹ کر رہا ہوں 744. 4 کو اگر آپ بائنری میں دیکھیں تو دس از 100, دیر فور دا اونر ہیز آل دا پرمیشنز, گروپ اینڈ ادرز ہیو ریڈ پرمیشن اونلی فار دس فائل. چماد 755 ٹلڈا/ڈائریکٹری, اگر میری ہوم ڈائریکٹری میں کوئی سب ڈائریکٹری ہے کال ڈائریکٹری, اس کی پرمیشن میں نے سیٹ کر دی ہے 755, یعنی مجھے ساری پرمیشنز ہیں. پیپل ان دا گروپ اینڈ ادرز دے ہیو ریڈ اینڈ سرچ پرمیشن اونلی اینڈ نو رائٹ پرمیشن. اچھا, چماد کمانڈ تو ہوگی کہ کس طرح آپ کسی فائل یا ڈائریکٹری یا گروپ آف فائلس کی پرمیشنز چینج کر سکتے ہیں.
اگر آپ نے پرمیشنز دیکھنی ہیں کہ ایک فائل پہ یا ایک ڈائریکٹری پہ یا گروپ آف فائلز پہ پرمیشنز کیا سیٹ ہیں, then you can use the ls-l command for files and ls-ld command for directories. تو اس کی کچھ ایگزامپلس میں نے دکھا دی ہیں, اب دیکھ لیجیے سلائڈ میں. ls-l tilde means کہ میری ہوم ڈائریکٹری میں جتنی فائلز اور سب ڈائریکٹریز ہیں ان کی پرمیشنز کو, ان کی لانگ لسٹنگ ڈسپلے ہوگی, اور پہلی جو 10 بٹس ہیں, 10 کیریکٹرز جو ہیں آؤٹ پٹ کے, وہ مجھے بتائیں گے پہلا کیریکٹر جو آؤٹ پٹ کا ہوگا وہ اسپیسیفائی کرے گا کہ فائل کی ٹائپ کیا ہے. باقی 9 بٹ اسپیسیفائی کریں گی, پہلی 3 کیریکٹر اسپیسیفائی کریں گے کہ اونر کی پرمیشن کیا ہے, دوسری 3 اسپیسیفائی کریں گی کہ گروپ کی پرمیشن کیا ہے, اور آخری 3 اسپیسیفائی کریں گے کہ ادرس کی پرمیشن کیا ہے. تو پہلا کیریکٹر جو ہے اگر ڈیش ہو تو اس کا مطلب ہے یہ آرڈنری فائل ہے, لوور کیس ڈی ہو تو اٹ مینس اٹس اے ڈائریکٹری, ایل ہو تو یہ لنک فائل ہے. تو یہ تینوں کا کیونکہ ذکر کر چکے ہیں اس لیے میں نے ان کا بتا دیا آپ کو کہ فائل ٹائپس کا کیریکٹر کیا ہوگا. فار دا آرڈنری فائل دس وڈ بی ڈیش, ڈائریکٹری کے لیے ڈی, اور لنک فائل کے لیے لوور کیس ایل. تو اگر پرمیشن آپ کو پتہ چل رہی ہے کہ یہ 700 کا آپ نے کسی پہ سیٹ کی ہیں, تو یہ آؤٹ پٹ اس فائل کے لیے یا ڈائریکٹری کے لیے ہوگی rwx--- ٹھیک ہے. تو آئی ریکمینڈ دیٹ یو رن دس کمانڈ آن یور سسٹم اینڈ سی واٹ یو سی ایز دا آؤٹ پٹ. اچھا, اگر میں یہ رن کروں کمانڈ ls-ld tilde, تو یہ مجھے بتائے گا کہ ٹلڈا کی پرمیشنز کیا ہیں, یعنی میری ہوم ڈائریکٹری کی پرمیشنز کیا ہیں, اینڈ ناٹ دا پرمیشنز آف ایوری تھنگ آئی ہیو ان مائی ہوم ڈائریکٹری. ٹھیک ہے جی. اچھا, اگر میں کسی فائل کی پرمیشنز دیکھنا چاہوں تو آئی کین سمپلی سے ls-l فالوڈ بائی دا فائل نیم وچ ان دس کیس از prog1.c, یعنی میں کسی ڈائریکٹری میں ہوں اور میری فائل ہے وہاں پہ prog1.c, تو اس کی پرمیشنز میں دیکھنا چاہتا ہوں تو آئی کین سی دیٹ بائی یوزنگ ls-l prog1.c کمانڈ. اسی طرح اگر میں کورسز کی ڈائریکٹری جو کہ میری ہوم ڈائریکٹری میں ہے, صرف کورسز کی ڈائریکٹری کی پرمیشنز دیکھنا چاہتا ہوں, ناٹ ایوری تھنگ آئی ہیو ان دیٹ ڈائریکٹری, تو میں کر سکتا ہوں ls-ld فالوڈ بائی tilde/courses. ٹھیک ہے جی. So I recommend you try these commands and perhaps some other commands and see if you understand this. If you don't understand it, please write me and I'll be happy to answer the questions. اچھا, umask command کی میں نے بات کی تھی, اگلی سلائڈ میں اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ اس کا کیسے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اگر تو umask command آپ یوز کریں وداؤٹ اینی آرگومنٹ تو آؤٹ پٹ آپ کو ملے گی کہ کرنٹ ماسک کیا سیٹ ہے. اگر آپ یوز کریں اس کو کسی ماسک کے ساتھ تو ماسک ہوگا 3 ڈیجٹ آکٹل نمبر. اچھا, یہ 3 ڈیجٹ آکٹل نمبر کرتا کیا ہے, یعنی فار ایگزامپل یو رن دا کمانڈ umask اسپیس 022, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دا سسٹم ناؤ وڈ کریٹ فائلز اینڈ ڈائریکٹریز ود ڈیفالٹ پرمیشنز, جو کہ پہلے میں نے بتایا تھا نا کہ ڈائریکٹریز اور ایکسیکیوٹیبل فائلز کے لیے 777 ہوگی. اب اگر میں ماسک میں نے اسپیسیفائی کر دیا 022, تو ڈیفالٹ پرمیشنز ہوں گی بائی ٹیکنگ دا ڈفرنس آف 777 اینڈ 022, تو وہ ہو جائے گا 755, یعنی ڈیفالٹ پرمیشنز آن ڈائریکٹریز اینڈ ایکسیکیوٹیبل فائلز ناؤ وڈ بی 755 اینڈ ناٹ 777. اسی طرح ٹیکسٹ فائلز کے لیے کیا ہوگا, ناٹ 666 بٹ 644, کیونکہ 4 میں سے 2 کو سبٹریکٹ کریں, 6 میں سے 2 کو سبٹریکٹ کریں تو 4 آتا ہے, تو 666 minus 022 دس وڈ بی 644. تو یہ نئی پرمیشنز ہوں گی آن دا ٹیکسٹ فائلس, ٹھیک ہے, وچ از یور سورس کوڈ پر ہیپس, یا کوئی اور فائل آپ نے ایڈٹ کی ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو دس از دا پرپز آف دا umask, یعنی اس کو رن کریں وداؤٹ an argument, it would display you the current mask. اگر آپ اس کو کسی ماسک کے ساتھ یوز کر لیں such as 022 which is the typical mask used, تو آپ چینج کر سکتے ہیں کہ ڈیفالٹ پرمیشن کیا ہوگی فار دا نیو فائلز اینڈ ڈائریکٹریز دیٹ یو کریٹ. میں نارملی جو ماسک یوز کرتا ہوں وہ ہے 077, یعنی آئی ڈونٹ ٹرسٹ اینی بڈی. ٹھیک ہے. سو آل دا فائلز اینڈ ڈائریکٹریز دیٹ آئی کریٹ, آئی میک شیور کہ ان کی پرمیشنز جو ہیں وہ سیٹ ہوں جو کہ کسی گروپ ممبر کو یا کسی اور بندے کو آن دا سسٹم اجازت نہ دیں کہ میری فائلز اور ڈائریکٹریز کو وہ یوز کر سکیں. ٹھیک ہے.
So this is the purpose of the UMass command. اچھا, اس کے ساتھ ڈسکشن ہم نے ختم کر لیا دا ٹاپکس وی وانٹڈ ٹو ڈسکس ان چیپٹر 11. اب چیپٹر 12 کی بات شروع کرتے ہیں, جس میں ہم فائل سسٹم امپلیمنٹیشن کی بات کریں گے. تو جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم دیکھیں گے کچھ امپورٹنٹ ڈیٹا اسٹرکچرز جو کہ امپلیمنٹیشن کے دوران یوز ہوتے ہیں, اینڈ سم آف دم آر سیٹ جب آپ فائل کسی کو اوپن کرتے ہیں یا ڈائریکٹری کو اوپن کرتے ہیں یا کوئی آپریشن پرفارم کرنا چاہتے ہیں کسی فائل پہ, تب وہ یوز ہوتے ہیں مین میموری کے اندر. تو ان کی تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں. اس کے بعد فائل اسپیس ایلوکیشن کی ٹیکنیکس دیکھ لیں گے. تو جیسے آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا سلائڈ میں کہ ایک کانسیپٹ ہے فائل کنٹرول بلاک کا. ریمبر جب پروسیسز کی بات کی تھی تو ہم نے پروسیس کنٹرول بلاک کی بات کی تھی کہ جب پروسیس ایک سسٹم میں ہوتا ہے تو اس کے جتنے بھی ایٹریبیوٹس ہیں اس کو مینٹین کرنے کے لیے ہم ڈیٹا اسٹرکچر ایک یوز کرتے ہیں جس کو پروسیس کنٹرول بلاک کہتے ہیں, PCB. اسی طرح جب ایک فائل ہوتی ہے سسٹم میں تو اس کے ایٹریبیوٹس کو مینٹین کرنے کے لیے بھی ہم ایک بلاک ڈیٹا اسٹرکچر یوز کرتے ہیں نون ایز دا فائل کنٹرول بلاک. تو فائل کنٹرول بلاک میں ٹپکلی کیا کیا چیزیں ہوں گی یہ میں نے لسٹ کر دی ہیں سلائڈ میں, آپ دیکھیں اگر تو فائل پرمیشنز ہوتی ہیں اس میں کہ اونر کو کیا پرمیشن ہے, گروپ اینڈ ادرس کو کیا پرمیشن ہے اف اے سسٹم الاؤز سچ اے گروپ آف یوزرز. پھر یہ ہے کہ فائل ڈیٹس ہوتی ہیں کہ کب فائل کریٹ کی گئی, کب آخری دفعہ ایکسیس ہوئی, کب اس میں آخری دفعہ چینج کی گئی یہ فائل. پھر ہے کہ فائل کا اونر کون ہے, گروپ کی انفارمیشن ہوتی ہے کہ گروپ آئی ڈی کیا ہے اونر کا. ایکسیس کنٹرول لسٹ ہوتی ہے وچ از اسینشلی کہ کون سے یوزرز کو کون سی پرمیشنز ہیں. فائل کا کرنٹ سائز ہوتا ہے ٹپکلی ان بائٹس. اور پھر یہ ہے کہ اگر یہ ڈسک فائل ہے تو ڈسک کے اوپر کس جگہ پہ لوکیشن ہے اس کی. ٹھیک ہے, اور چیزیں جو اس میں ہیں اگر یونک اسپیسیفک چیز دیکھوں تو ایک اور چیز ہے کہ ہارڈ لنک کاؤنٹ ہوتا ہے اس میں. اور یونکس میں اس فائل کنٹرول بلاک کو ہم کہتے ہیں آئی نوڈ. ریمبر آئی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ دا آئی نوڈ کوائٹ اے فیو ٹائمس. شروع کے لیکچرز میں بھی لیکچر 9 آئی بلیو وی ٹاکڈ اباؤٹ دس آلسو. تو یہ وہی آئی نوڈ ہے جس کو ہم نے جنرل ٹرمز میں فائل کنٹرول بلاک کہہ دیا. اچھا, کچھ ان میموری ڈیٹا اسٹرکچر جو ہوتے ہیں ان کی بات اب کر لیتے ہیں. سلائڈ میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 اپر لیول ڈیٹا اسٹرکچرز یوز ہوتے ہیں ٹو سپورٹ اے فائل سسٹم. ایک ہوتا ہے فار میپنگ ڈائریکٹری انٹری فار دا فائل ٹو دا فائل کنٹرول بلاک ایٹ دا ٹائم آف اوپننگ اے فائل. یعنی جب ایک فائل کو اوپن کیا جاتا ہے تو اس کی ڈائریکٹری انٹری کو میپ کرنا فائل کنٹرول بلاک کے اوپر. یہ ایک ڈیٹا اسٹرکچر یہ ہے. دوسرا ہے میپنگ یوزڈ وائل ریڈنگ اور رائٹنگ اے فائل. یعنی جب فائل کو ریڈ رائٹ کیا جاتا ہے تو کون کون سے ڈیٹا اسٹرکچر سے گزر کے کرنل کو جانا پڑتا ہے بفور اٹ از ایبل ٹو ریڈ اور رائٹ اے فائل. تو اگلی سلائڈ میں یہ دونوں ڈیٹا اسٹرکچرز میں نے شو کر دی ہیں. پارٹ اے میں اگر آپ دیکھیں تو یوزر اسپیس سے ایک پروگرام کہتا ہے اوپن اے فائل. تو اس فائل کی ڈائریکٹری انٹری میں سے اس کا آئی نوڈ نمبر فار ایگزامپل لیا جاتا ہے یا فائل کنٹرول بلاک کا کوئی آئی ڈی لیا جاتا ہے. اور جو ڈائریکٹری انٹری جو لی جاتی ہے وہ ڈسک پہ وہ ہوتی ہے, لیکن یہ جو ٹیبل ہوتا ہے جس کو ڈائریکٹری اسٹرکچر کہتے ہیں اس وقت کرنل میموری میں ہوگی. تو میپنگ ہم نے کر دی کہ فائل نیم یوز کر کے ڈائریکٹری انٹری ڈائریکٹری کو سرچ کیا, اس میں سے ڈائریکٹری انٹری نکالی فائل کی, وہاں سے ہم نے فائل کنٹرول بلاک کا آئی ڈی لیا, لیٹس کال اٹ دا آئی نوڈ نمبر. تو اس پہ ہم نے میپنگ سیٹ کر دی کہ یہ پرٹیکولر آئی نوڈ نمبر ہے اور آئی نوڈ جو کورسپونڈنگ آئی نوڈ ہے وہ ڈسک کے ہم لے لیتے ہیں اور اس کو میموری میں رکھ دیتے ہیں. پارٹ بی میں اس ڈائیگرام کی میں شو کر رہا ہوں کہ اس کے بعد جب فائل اوپن ہو گئی تو ریمبر ان یونکس لینکس اوپن ریٹرنز اے فائل ڈسکرپٹر. تو آپ اس ڈسکرپٹر کو یوز کر کے ریڈ رائٹ سسٹم کال میں یا ایل سیک سسٹم کال میں وہ اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ یہ فلاں آپریشن میں کرنا چاہتا ہوں اس فائل پہ. تو اس فائل ڈسکرپٹر کو آپ یوز کر کے اس ڈائیگرام میں اگر آپ دیکھیں تو یو انڈیکس دا پر پروسیس فائل ٹیبل جو کہ ایک ڈیٹا اسٹرکچر ہے, سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے جس کو. وہاں سے آپ جاتے ہیں سسٹم وائڈ فائل ٹیبل میں جہاں پہ آپ کو ملتا ہے کہ پوائنٹر ٹو دا فائلز کنٹرول بلاک یعنی آئی نوڈ کا پوائنٹر ملتا ہے, اور اس پوائنٹر کو یوز کر کے آپ فائل کا آئی نوڈ کو ایکسس کر لیتے ہیں اینڈ دین یو ایکسیس دا ڈیٹا آن دا ڈسک کورسپونڈنگ ٹو دس فائل جہاں پہ آپ ریڈ رائٹ اور جو بھی آپریشن اسپیسیفائی کر رہے ہیں. تو اگلی سلائڈ میں یہ ریپروڈیوس کر رہا ہوں ایک سلائڈ جو کہ آئی بلیو اٹ واز ان لیکچر 9 آف دس کورس کہ فائل ڈسکرپٹر سے ہم فائل کانٹینٹس تک کیسے پہنچتے ہیں,
کافی دفعہ میں نے یہ پہلے بھی ڈسکرائب کر دیا, بٹ دس از امپورٹنٹ ود دا کرنٹ کانٹیکسٹ. جو ڈسکشن ہم کر رہے ہیں اس کے بہت ریلیٹڈ ہے. تو یہ وہی بیسیکلی چیز ہے کہ پر پروسیس فائل ڈسکرپٹر کو آپ انڈیکس کرتے ہیں. فائل ڈسکرپٹر کے ساتھ فائل ٹیبل میں وہ انٹری آپ کو لے جاتی ہے. وہاں آپ کو ملتا ہے ان ایڈیشن ٹو ادر تھنگس, ایک تو ویلیو جو ہوتی ہے فائل ٹیبل کے اندر وہ ہوتی ہے کہ ریڈ رائٹ پوائنٹر کدھر ہے اس فائل کا. دوسرا ہے کہ آئی نوڈ ٹیبل میں اس آئی نوڈ کی انٹری کدھر ہے. سو گیٹ آپ آئی نوڈ کو لے لیتے ہیں, وہاں سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ فائل ڈسک کے اوپر کہاں اسٹور ہے. سو اینی وے, سو دس از واٹ وی ہیو سین بفور اینڈ دیز آر دا ان میموری ڈیٹا اسٹرکچرز جو کہ سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے فار فائل سسٹم امپلیمنٹیشن اینڈ فائل ایکسیس. یہ بتاتا چلوں میں کہ آئی نوڈ ٹیبل جو ہے یہ بیسیکلی ڈسک پہ کاپی ہوتی ہے اور اسی کو ہم مین میموری میں لیتے ہیں. وی نیڈ ٹو میک شیور کہ ڈسک کی کاپی اور میموری کی کاپی ان سنک ہو. سو پیریوڈیکلی دا میموری کاپی از ڈپلیکیٹڈ آن دا ڈسک آلسو. اچھا, اب ہم ڈسکشن شروع کریں گے فائل ایلوکیشن میتھڈس کی. تو سلائڈ میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 میتھڈس ہیں بیسیکلی جن کی ہم ڈسکشن کریں گے. دیز آر دا جینیرک میتھڈس, وہ ہیں کنٹیگوس ایلوکیشن, لنکڈ ایلوکیشن اور انڈیکس ایلوکیشن. اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے کہ یونکس میں اسپیس کیسے ایلوکیٹ ہوتی ہے اور ڈاس, ونڈوز اور OS2 میں کیسے ہوتی ہے بائی یوزنگ سم تھنگ نون ایز فائل ایلوکیشن ٹیبل, آلسو نون ایز فیٹ. اچھا, اگلی سلائڈ میں آپ دیکھ لیتے ہیں کہ کنٹیگوس ایلوکیشن کیا ہوتی ہے. اس میں کئی پوائنٹس میں نے یہاں پہ لکھے ہیں کہ نمبر 1 از ایچ فائل آکوپائز a set of contiguous blocks on the disk. یعنی فائل کو جب اسپیس ایلوکیٹ ہوتی ہے تو ڈسک کے جو بلاکس ہیں ان میں کنٹیگوس بلاکس میں ہوگی, ایک دوسرے کے بعد جو بلاکس ہوں گے وہاں ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ کچھ فائل جو ہے اس جگہ ڈسک پہ اسٹور ہے, کچھ حصہ اس کا, کچھ یہاں پہ ہے, کچھ یہاں پہ, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. جتنی کنٹیگوس ڈسک پہ اسپیس ہے وہ ہم لیں گے فائل کے لیے جتنی ضرورت ہے اور وہاں فائل کو اسٹور کریں گے. اب دا کوشچن از کہ کتنی اسپیس ایک فائل کے لیے ایلوکیٹ کی جائے, کتنے بلاکس ایلوکیٹ کیے جائیں جب ایک فائل کو کریٹ کیا جاتا ہے. تو دا آنسر از کہ ہم یوز کر سکتے ہیں فرسٹ فٹ, بیسٹ فٹ اور ورسٹ فٹ ایلگودم, اور ان کی ہم نے ڈیٹیل میں بات کی ہوئی ہے. فار میموری ایلوکیشن, یہ ڈسک ایلوکیشن کی ہم بات کر رہے ہیں, دا کانسیپٹ از دا سیم. اچھا, اس میں جب کنٹیگوس ایلوکیشن کرتے ہیں تو دا ڈائریکٹری انٹری کنٹینز دا اسٹارٹنگ بلاک نمبر اینڈ دا فائل سائز ان بلاکس. یعنی ڈسک کو ہم پارٹیشن کر دیتے ہیں ان ٹرمز آف لاجیکل بلاکس. وہ 3D ایڈریس جو ہوتا ہے کہ کون سے سلنڈر پہ ہے, کون سا سیکٹر ہے, کون سی سرفیس ہے, اس 3 ڈائمینشن کے ایڈریس کو ہم کہتے ہیں جی کہ ہم کہتے ہیں کہ ڈسک کے اوپر بلاکس ہیں, بلاک 0, 1, 2, 3, 4 اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو بیسیکلی ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر کنٹیگوس ایلوکیشن کی جائے تو ڈائریکٹری انٹری میں کیا انفارمیشن ہوگی, فائل کا نام ہوگا یا جو بھی اور ایٹریبیوٹ اسٹور کرنے ہیں. ایک جو انفارمیشن ہوگی وہ ہوگی کہ فائل کا پہلا بلاک نمبر کیا ہے ڈسک کے اوپر, کیونکہ پہلا بلاک اگر ہمیں پتا ہو تو باقی تو اس کے اگلے والے بلاکس ہیں, رائٹ. اگر پہلا بلاک کا نمبر 15 ہے اور فائل سائز 6 بلاکس کی ہے تو فائل کے بلاکس کون سے ہوں گے, کہاں پہ فائل اسٹور ہوگی ڈسک پہ, بلاک نمبر 15, 16, 17, 18 اور 19 اینڈ 20. اب اس میں یہ ہے کہ اٹ از گڈ فار سیکوینشل اینڈ رینڈم ایکسیس, یعنی کنٹیگوس ایلوکیشن ہو تو آپ اٹ از ویری گڈ فار سیکوینشل ایکسیس اور رینڈم ایکسیس. سیکوینشل کے لیے کیسے اچھی ہے, کیونکہ آپ کو کرنٹ پوزیشن پتہ ہے, اگلا آپ نے کانٹینٹ کو ریڈ کرنا ہے, یو جسٹ موو ایڈ 1 ٹو دا کرنٹ پوائنٹر اینڈ یو ریڈ واٹ ایور نیکسٹ از نیڈیڈ بائی یو. اور اس میں یہ کہ ایک بلاک سے دوسرے میں جب جائیں گے تو پھر بھی آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ بلاکس کنٹیگوس ہیں. رینڈم ایکسس بھی بڑی اچھی ہے, یعنی آپ کرنٹلی جس لوکیشن پہ بھی ہیں آپ نے اس سے کے بائٹس دور جانا ہے تو ایڈ کے ٹو دا کرنٹ پوزیشن, یو ول گیٹ ٹو دیٹ پوزیشن اینڈ دین یو کین ریڈ. کیوں کہ سارا ڈیٹا کنٹیگوسلی اسٹورڈ ہے ڈسک کے اوپر. اچھا, ایک ایشو اس میں ضرور ہے جو کہ ہر جگہ ہوگا جہاں بھی ہم کنٹیگوس ایلوکیشن کی بات کریں گے. میموری مینجمنٹ میں ہم نے کنٹیگوس ایلوکیشن کی بات کی, وہاں بھی یہ ایشو تھا. اور ایشو کیا ہے, وہ ایکسٹرنل فریگمنٹیشن کا. اور یہ ایکسٹرنل فریگمنٹیشن مین میموری کی بات نہیں کر رہے, یہ ڈسک کی بات کر رہے ہیں کہ ایک فائل کو فار ایگزامپل 100 بلاکس کی ضرورت ہے تو ڈسک کے اوپر ٹوٹل فری بلاکس تو 100 سے زیادہ ہیں, لیکن کوئی بھی
100 کنٹیگوس فری بلاکس نہیں آپ کو مل رہے. دس از کالڈ ایکسٹرنل فریگمنٹیشن. اس کو پرابلم سے باہر آنے کے لیے ٹو سالو دس پرابلم یو یوز ڈی فریگمنٹر. ڈسک کو ڈی فریگمنٹ کرتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, آئی ایم شیور آل آف یو ہیو ڈن اٹ آن یور ونڈوز سسٹم. تو یہ ریزن ہوتی ہے ڈی فریگمنٹ کرنے کی ایک. اچھا, ایک اور جو بری چیز ہے اس میں کنٹیگوس ایلوکیشن میں کہ دا یوزرز نیڈ ٹو ڈکلیئر دا فائل سائز. فائل جب کریٹ کرنی ہے تو سسٹم نے اسپیس ایلوکیٹ کرنی ہے. تو کتنی ایلوکیٹ کرنی ہے اس کے لیے یوزر کو بتانا پڑے گا کہ اتنے سائز کی میں نے فائل کریٹ کرنی ہے, وچ از ناٹ سم تھنگ دیٹ یو وڈ لائک ایز اے یوزر, رائٹ. سو جنرلی اسپیکنگ دس از ناٹ اے گریٹ وے آف اسٹورنگ فائلز, آلدو کہ ایکچوئل آپریٹنگ سسٹمز میں یہ ٹیکنیک یوز ہوتی رہی ہے. دیر از اے آپریٹنگ سسٹم وچ از فیئرلی اولڈ بٹ اسٹل یوزڈ ان مینی آرگنائزیشنز, ان پرٹیکولر انشورنس کمپنیز, کالڈ دا پک آپریٹنگ سسٹم. تو اس میں یوزر کو اسپیسیفائی کرنا پڑتا ہے کہ فائل کا سائز کیا ہے, اینڈ فرام ٹائم ٹو ٹائم دا سسٹم رنز ان دا بیک گراؤنڈ دا ڈی فریگمنٹر, کہ اسپیس ڈی فریگمنٹ ہو جائے تاکہ سسٹم کی پرفارمنس بہت خراب نہ ہو جائے. ٹھیک ہے جی. اور آخری پوائنٹ میں نے یہ لکھا ہے یہاں پہ کہ ایکسپینسو فائل گروتھ, یعنی اگر آپ نے فائل کا سائز انکریز کرنا ہے تو آپ کا کرنٹ فائل سائز اگر 100 بلاکس ہے تو جس جگہ مین میموری میں آپ کی فائل, ڈسک میں جس جگہ آپ کی فائل پڑی ہے اس کے پہلے بھی ایک فائل ہے اور بعد میں بھی ایک فائل ہے. تو اگر ایک آپ نے بلاک ایڈ کرنا ہے اپنی فائل میں تو کیا کرنا پڑے گا, ٹوٹل بلاکس کتنے ہو جائیں گے, ابھی 100 ہیں تو ایڈ کرنے کے بعد 101 ہو جائیں گے. لیکن اس سے پہلے بھی کوئی بلاک فری نہیں ہے, بعد میں بھی نہیں ہے, ساری فائل آپ کو موو کرنی پڑے گی کسی اور جگہ. تو اٹ از گوئنگ ٹو بی ایکسٹریملی ایکسپینسو. اگر سپوز کہ فائل سے پہلے ایک بلاک اویلیبل ہے یا ایک سے زیادہ اویلیبل ہے یا فائل کے اینڈ کے بعد اویلیبل ہیں, تو آپ نے بلاک ایڈ کرنا ان دا مڈل آف دا فائل, تو آدھے بلاکس یا تو آپ کو اوپر موو کرنے پڑیں گے یا نیچے موو کرنے پڑیں گے, رائٹ. تو یہ موو کیسے ہوں گے, یو ول ریڈ ایچ بلاک اینڈ دین رائٹ اٹ ٹو دا نیو پلیس, ریڈ دا بلاک, رائٹ اٹ ٹو دا نیو پلیس. تو کتنے ان پٹ آؤٹ پٹ آپریشن ہو جائیں گے اف یو وانٹ ٹو ایڈ اے بلاک ان دا مڈل آف اے فائل وچ ہیز سائز 100 بلاکس, 50 ریڈس اینڈ 50 رائٹس, 100, اور ایک بلاک آپ نے ایڈ کرنے کے لکھا 101. اور اسیومنگ اب ڈائریکٹری بلاک بھی چینج ہو جائے گا تو وہ ایک اور بلاک کو آپ نے ڈسک میں رائٹ کرنا پڑے گا, سو 102 اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ویل ڈسکس اٹ اگین ان دا نیکسٹ لیکچر. اچھا, پکٹوریلی اگر آپ دیکھیں کنٹیگوس ایلوکیشن تو یہ آپ کو اگلی سلائڈ میں نظر آ جائے گی کہ ڈائریکٹری آپ کو شو کی گئی ہے جس میں 5 فائلز ہیں, کاؤنٹ, ٹی آر, میل, لسٹ اینڈ ایف. اسٹارٹنگ بلاک نمبر بتا دیا گیا ہے اور لینتھ بتا دی گئی ہے ان ٹرمز آف بلاکس. تو پھر لیفٹ سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی ڈسک, جو کہ ایک لینئر ارے آف بلاکس ہوگی, نمبرڈ 0 1 2 آل دا وے ٹو 31. تو جو کاؤنٹ فائل ہے وہ اسٹارٹ ہوتی ہے بلاک 0 سے, اس کا سائز 2 بلاکس ہے, تو یہ آکوپائی کرے گی بلاکس 0 اینڈ 1. اسی طرح اگر آپ میل فائل کو دیکھ لیں, اٹ اسٹارٹس ایٹ بلاک نمبر 19 اینڈ اٹ ہیز سائز آف 6 بلاکس. تو کنٹیگوس 6 بلاکس اسٹارٹنگ ود بلاک نمبر 19 have been allocated to this file. So this is the idea behind contiguous allocation. Next allocation technique is the linked allocation. So in linked allocation, each file is a linked list of disk blocks. یعنی یہ لنک لسٹ ڈسک کے اوپر مینٹین کر رہے ہیں فار دا بلاکس دیٹ اسٹور دا فائل ڈیٹا. دس از ویری سمپل. یو اونلی نیڈ دا اسٹارٹنگ ایڈریس, آل دو ٹیپیکلی ایڈریس آف دا لاسٹ بلاک از آلسو اسٹورڈ ان دا ڈائریکٹری انٹری. اس کی میں ابھی بات کرتا ہوں. نیکسٹ, نو ویسٹیج آف اسپیس. کوئی اس میں کانسیپٹ نہیں ہے ایکسٹرنل فریگمنٹیشن کا, کیونکہ اگر ایک بلاک آپ کو اویلیبل ہے تو آپ اس کو ایلوکیٹ کر سکتے ہیں فار دا فائل. اینڈ لاسٹلی, نو رینڈم ایکسیس. اچھا, 2 باتیں میں نے ابھی کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ٹپکلی میں نے کہا کہ آپ کو ہیڈ پوائنٹر تو ضرورت ہوگا, اینڈ یو کیپ دیٹ ہیڈ پوائنٹر ان دا ڈائریکٹری انٹری فار دا فائل. میں نے کہا کہ ٹپکلی یو آلسو مینٹین اے پوائنٹر ٹو دا لاسٹ بلاک آف دا فائل. یعنی لنک لسٹ آف بلاکس ہے نا, تو جو آخری بلاک ہے اس پہ بھی آپ پوائنٹر رکھتے ہیں. تو کوشچن از وائی ڈو وی ڈو دیٹ, وائی ڈو وی مینٹین این ایکسٹرا پوائنٹر, دیر از این اوور ہیڈ, اسپیس اوور ہیڈ, اور اس کو مینٹین کرنے کا بھی. The answer is, if you think of it, append operation کئی دفعہ آپ یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یا ایک فائل کو دوسری فائل کے ساتھ آپ نے اپینڈ کرنا ہے, یا یو آر ایڈنگ سم ڈیٹا اور واٹ ایور یو ہیو ایٹ دا اینڈ آف اے فائل. تو اگر آپ نے یہ کرنا ہو کہ اینڈ آف دا فائل پہ کوئی چیز ایڈ کرنی ہے آپ نے,
تو ایک طریقہ تو یہ ہے اگر آپ کو ہیڈ پوائنٹر دیا گیا ہے تو آپ ہیڈ پوائنٹر سے اگلے پہلے ڈسک بلاک کو لیں, اس کو ریڈ کریں, اس میں سے پوائنٹر لیں اگلے ڈسک بلاک کا, اس کو ریڈ کریں, اس سے پوائنٹر لیں اگلے ڈسک بلاک کا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, all the way to reading the second last block, getting the pointer to the last block. ٹھیک ہے, پھر اس کو ریڈ کریں اور پھر نیا بلاک ایلوکیٹ کریں, اس میں ڈیٹا ڈالیں اور لاسٹ بلاک کا پوائنٹر پوائنٹ کر دیں اگلے بلاک کی طرف. ٹھیک ہے, سو دس از ون وے, یعنی آپ سارا لنک لسٹ جو ہے اس کو ٹریورس کریں, اینڈ بیکاز دس لنک لسٹ از آن دا ڈسک, اٹ از آف ڈسک بلاکس, اٹ از گوئنگ ٹو بی ویری ایکسپینسو. اگر آپ کا فائل سائز 100 ہے اور ایک بلاک آپ نے اینڈ میں ایڈ کرنا ہے, دین یو ول نیڈ ٹو ریڈ آل آف دیز 100 بلاکس بیکاز یو وانٹ ٹو سیٹ دا پوائنٹر آف دا لاسٹ بلاک ٹو دس نیو بلاک. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے آخری بلاک پہ ایک پوائنٹر رکھیں. اگر آپ نے اپینڈ کرنا ہے ایک نیا بلاک ٹو ایٹ دا اینڈ آف دا فائل, آخری بلاک کو ریڈ کریں, نیا بلاک اسٹور کریں, آخری بلاک میں پوائنٹر سیٹ کر دیں اس بلاک کی طرف. دس از اونلی ون read operation, reading the last block, as opposed to reading the 100 blocks. ٹھیک ہے, so this is the advantage. دوسرا میں نے کہا ہے کہ رینڈم ایکسس اس میں سپورٹ نہیں ہوتی. کیا وجہ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ دس از اے لنک لسٹ, اور لنک لسٹ میں رینڈم ایکسس ہو ہی نہیں سکتی. رائٹ, آپ کے پاس پوائنٹر ہے ٹو دا فرسٹ بلاک, اگر آپ نے کچھ ایڈ کرنا ہے ان دا مڈل آف اے فائل, یو ول ہیو ٹو ریڈ آل آف دا بلاکس بفور دا مڈل آف دا فائل. یعنی اگر آپ کی فائل سائز 100 بلاکس ہے اور آپ نے 50ویں بلاک کے بعد کچھ ڈیٹا ایڈ کرنا ہے, کوئی نیا بلاک ایڈ کرنا ہے, تو یو ول ہیو ٹو ریڈ آل 50 بلاکس ان رائٹ دا نیو بلاک, اور 50th بلاک کا پوائنٹر جو کہ پہلے اگلے بلاک پہ پوائنٹ کر رہا تھا, اب یہ نئے بلاک پہ پوائنٹ کرے گا, اور نئے بلاک کا پوائنٹر جو پریویس پوائنٹر پوائنٹ کر رہا تھا 50th بلاک کا, وہاں پہ پوائنٹ کرے گا. سمپل انسرشن آف اے نوڈ ان اے لنک لسٹ, اینڈ یو ہیو ڈسکس دس in the data structures course. But because we are talking about the disk linked list, this is very expensive. ٹھیک ہے, so random access supported ہی نہیں ہے, this is all sequential access. ٹھیک ہے, so these are the main characteristics of the linked allocation. آپ پکٹوریل اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس طرح نظر آتی ہے. تو اگلی سلائڈ میں اگر آپ دیکھیں تو میں نے ڈائریکٹری انٹری شو کی ہے ایک فائل کی جس کا نام ہے جیپ. اسٹارٹنگ بلاک نمبر ہے 9 اور لاسٹ بلاک ہے 25. تو اگر آپ دیکھیں تو یہ ڈسک کے اوپر ایک لنک لسٹ مینٹین کی ہے بیکاز آف لنکڈ ایلوکیشن. بلاک نمبر 9 پہلا بلاک ہے, اس کے اندر ڈیٹا ہوگا فائل کا, اور اس میں پھر ایک انفارمیشن ہوگی کہ اگلا بلاک نمبر کیا ہے. تو اگلا بلاک نمبر یہاں پہ لکھا ہوا ہے بلاک نمبر 16, تو یہ پوائنٹ کر رہا ہے بلاک نمبر 16 پہ, جس میں ڈیٹا بھی ہوگا, اور پھر یہ بتائے گا کہ اس سے اگلا ڈیٹا کس بلاک میں ہے, اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اٹ از ان بلاک نمبر 1. تو بلاک نمبر 1 میں بھی پھر آپ جائیں گے, اگر لیٹس سے یو وانٹڈ ٹو ریڈ سم تھنگ ان دا تھرڈ بلاک آف دا فائل, تو وہاں پھر یہ بتا رہا ہے کہ اس سے اگلا بلاک کون سا ہے, وہ ہے بلاک نمبر 10. بلاک نمبر 10 بتا رہا ہے کہ اس سے اگلا بلاک کون سا فائل کا, وچ از 25 میں جائیں تو دا نیکسٹ بلاک از -1, وچ مینس کہ وہ بتا رہا ہے کہ یہ آخری بلاک ہے فائل کا, اور ہمیں ڈائریکٹری انٹری سے بھی پتا چل رہا ہے کہ آخری بلاک اس فائل کا 25 ہے. سو اینی وے دس از اے پکٹوریل ویو آف a file stored as in the form of linked list on the disk. آخری ٹیکنیک ہے انڈیکسڈ ایلوکیشن کی. تو انڈیکس ایلوکیشن میں ہم کرتے ہی ہیں کہ یہ لنک لسٹ کے جتنے پوائنٹرز ہیں نا, ان کو ہم ریڈ کر لیتے ہیں اور ایک بلاک میں اسٹور کر دیتے ہیں. جیسے میں نے یہ ڈائگرام میں دکھایا ہے کہ انڈیکس بلاک ہوگا جس میں ویل ہیو پوائنٹرز ٹو دا ایکچوئل فائل بلاکس, جس کو میں نے ڈیٹا بلاکس کہہ دیے. اب اگلی سلائڈ میں آپ اس کی ایک ڈائگرام دیکھ لیں, ایک پکٹوریل ویو ہے کہ ڈائریکٹری انٹری میں آپ بتا رہے ہیں فائل کال جیپ. اسٹارٹنگ بلاک نمبر جو ہے وہ 19 ہے, جو کہ انڈیکس بلاک کا ہوگا. تو اس بلاک میں نمبر ہوں گے فائل کے جتنے بلاکس ہیں ان کے, یعنی پہلے اگر لنک لسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس لنک لسٹ تھی ڈسک کے اوپر, اب ہم نے سارے پوائنٹرز لنک لسٹ سے لے کے انڈیکس بلاک میں ڈال دیے. تو انڈیکس بلاک کو اگر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پہلا بلاک جو فائل کا ہے وہ نمبر 9 ہے, دوسرا 16 ہے, تیسرا 1 ہے, چوتھا 10 ہے, اور فائنلی 25 ہے. So we have collected all the pointers and put them in one disk block. ٹھیک ہے, اچھا اب اس کے کریکٹرسٹکس کیا ہوں گے اگر آپ سوچیں انڈیکس ایلوکیشن کے, تو یہ ہوں گے کہ سیکوینشل ایکسس سپورٹڈ ہے, رینڈم ایکسس بھی سپورٹڈ ہے. آپ نے فار ایگزامپل بلاک نمبر 3 میں جانا ہے کسی فائل کے, تو یو ول گیٹ دا انڈیکس بلاک بائی یوزنگ نمبر 2,
get to block number 3 and access it. کسی بلاک میں جانا ہے, you can simply index the index block and get to that particular block of the file. ٹھیک ہے جی. اب کوشچن اس میں یہ ہے کہ اگر فائل سائز بہت بڑا ہو جاتا ہے, اتنا بڑا ہے کہ ایک انڈیکس بلاک میں اگر ہمارے لیٹس سے وی کین اسٹور 512 پوائنٹرز, تو فائل سائز اگر تو 512 بلاک سے کم ہے یا برابر ہے تو وی نیڈ سمپلی 1 انڈیکس بلاک. اگر فائل سائز 512 بلاک سے زیادہ ہو جاتا ہے تو ہمیں اور انڈیکس بلاکس کی ضرورت ہے. اب ان انڈیکس بلاکس ہم کیسے لنک کرتے ہیں فار اے گیون فائل, اس کے 2 طریقے ہیں. ٹھیک ہے, ان 2 طریقوں کی میں بات کر لوں گا اگلے لیکچر میں, کیونکہ آج کے لیکچر کا وقت ختم ہو رہا ہے. اب دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں ہم نے کیا کیا ٹاپک ڈسکس کیے. سب سے پہلے تو یہ تھا کہ فائل سسٹم کا جو انٹرفیس ہے, یوزر ویو, اس میں 2 ٹاپکس تھے, فائل شیئرنگ کا اور فائل پروٹیکشن کا. اس کی ہم نے بات کر لی. ان پرٹیکولر ہم نے بات کی کہ یونکس میں فائل ایکسس پرمیشنز کا کانسیپٹ کیا ہے, اونر گروپ اور ادرس کا کیا کانسیپٹ ہے, چینج مارڈ یا چمارڈ کمانڈ کیسے یوز کر کے آپ فائل پرمیشنز چینج کر سکتے ہیں, ڈیفالٹ پرمیشنز کیا ہوتی ہیں, ڈیفالٹ پرمیشنز کو آپ کیسے چینج کر سکتے ہیں بائی یوزنگ دا یو ماسک کمانڈ, اور پھر کچھ ہم نے سیمپل کمانڈز دیکھ لی کہ کس طرح فائل پرمیشنز کو چینج کر سکتے ہیں, کس طرح دیکھ سکتے ہیں فائل پرمیشنز کو بائی یوزنگ دا ls-l کمانڈ فار فائلز اینڈ ls-ld کمانڈ فار ڈائریکٹریز. اس کے بعد ہم نے بات شروع کی فائل سسٹم امپلیمنٹیشن کی, اور پہلے ہم نے دیکھ لیا کوئی امپورٹنٹ ڈیٹا اسٹرکچرز مین میموری کے اور ڈسک کے. ان پرٹیکولر ہم نے دیکھا فائل کنٹرول بلاک کیا ہوتا ہے, وچ از اکویولنٹ ٹو پروسیس کنٹرول بلاک دیٹ وی مینٹین فار پروسیسز. یونکس میں اس کو ہم کہتے ہیں آئی نوڈ. پھر ہم نے میپنگ دیکھ لی کہ جب فائل کریٹ ہوتی ہے تو ڈائریکٹری انٹری سے آئی نوڈ کی طرف میپنگ کیسے ہوتی ہے, اور جب ایک فائل کو ریڈ یا رائٹ کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی اور آپریشن پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو کس طرح فائل ڈسکرپٹر سے ہم فائل کے ڈیٹا تک جاتے ہیں. یہ بات کرنے کے بعد ہم نے فائل ایلوکیشن ٹیکنیکس کی بات کی. اس میں 3 ٹیکنیکس کو ہم پرائمریلی ڈسکس کرنا چاہتے تھے, کنٹیگوس, لنکڈ اینڈ انڈیکس. 2 کی بات میں نے کر لی ہے. جو انڈیکس کی تھوڑی سی بات کی ہے ڈیٹیل میں, جو اس کی ایکسٹینشن ہے اور جو اس میں باتیں میں نے کرنی ہے وہ, اور دا یونکس ایلوکیشن ٹیکنیک اینڈ ڈاس اینڈ ونڈوز کی ایلوکیشن ٹیکنیک بیسڈ آن فیٹ, all that and more inshallah in the next lecture. Until then, assalamu alaikum.